آج اسپیشل دن دو طریقے سے ہے. ایک تو 6 ستمبر ہے 1965 کو جس طریقے سے ہمارے ملک کے سپوتوں نے, ہمارے جوانوں نے اس ملک کا دفاع کیا اور یہ بتایا دشمن کو کہ اگر ہماری طرف پہلی آنکھ سے دیکھا جائے گا تو بھرپور اس کا جواب دیا جائے گا, وہ آنکھ نکال لی جائے گی. تو ایک تو 1965 کو ہم یاد کریں گے, اپنے جوانوں کی قربانی, اور نہ صرف جوانوں کی قربانی بلکہ اس ملک کے ایک ایک بچے نے, بزرگ نے, خواتین نے, جوانوں نے, سویلینز نے جس طریقے سے اس جنگ میں ساتھ دیا ہماری افواج پاکستان کا. جو جس کیپیسٹی میں کر سکتا تھا اس نے اپنا کردار ادا کیا. ہمارے آرٹسٹ نے, ہمارے سنگرز نے. خیر اس کی ہم بات کریں گے. تو اچھا, دوسرا حوالہ آج کا بڑا اہم دن اس لیے ہے کہ 12 ربیع الاول ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ العالمین کا یوم ولادت ہے. تو یہ دونوں حوالوں سے آج کے شو میں ہم دونوں ان کو ڈسکس کریں گے. ایک تو 1965 کی جنگ, اور پھر یہ آج ربیع الاول کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے, اور ہمارے نبی رحمت نے رحمت اللہ العالمین جن کو بنا کے بھیجا ان کا درس کیا تھا. تو سب سے پہلے ہم ذرا 1965 کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں, جب پاکستان 1947 میں ہمارے سے وجود میں آیا. 1965 کو الصبح بھارت نے انٹرنیشنل بارڈرز کی خلاف ورزی کی اور پاکستان پر حملہ کیا. بس حملہ انہوں نے کیا اور اس کے بعد جو ہم نے جواب دیا, وہ جواب آپ کو بس ابھی یاد ہوگا. ریسنٹلی جو ینگ جنریشن جنہوں نے دیکھا, ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے, جب بھارت نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا اور اس میں پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی. وہ ایک کوشش ہی تھی, اور پھر جو بھارتی جہاز 6 طیارے ہم نے مار گرائے وہ سب نے ہی دیکھا, اور وہ جذبہ ایک بار پھر ریوائیو ہوا. اور شہداء کی فیملیز بھی ہمارے ساتھ ہوں گی جنہوں نے مختلف جنگوں میں, کیونکہ پاکستان تو جنگوں میں ظاہر ہے دھکیل دیا گیا نا, تو پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگیں لڑی ہیں, اور بڑے نذرانے ہم نے جان کے پیش کیے ہمارے جوانوں نے. تو کیا ان فیملیز کا حال ہے, اور کیا ابھی بھی پاکستان کے بارے میں قربانی کا وہی جذبہ رکھتے ہیں یا نہیں, یہ ہم پوچھیں گے اور ان کے تجربات پوچھیں گے. 1965 پر ہم کچھ بات کریں گے, اور ابھی کے ماحول پر بھی ذرا بات ہوگی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم, ویلکم کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے. اور ہمارے پاس سپاہی حلیم شہید کے بردر بھائی موجود ہیں, جو کہ حلیم شہید کے سیاچن کے محاذ پر جن کو 8 گولیاں لگیں سن 2000 میں, 2026 فروری صبح 10 بجے ان کو گولی 10 بجے. بالکل. تو آپ سے بھی اس کے بعد کی کیا رہی, فیملی کیسے چلی, کس طرح آپ کو یاد آتے ہیں آپ کے بھائی, یہ بات کریں گے ہم. اور ہمارے ساتھ سپاہی محمد اکبر شہید کے بھائی موجود ہیں, محمد نصیر. نصیر بھائی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو پر, اور ذرا وہ یاد تازہ تھوڑی سی کریں گے. اتنا زیادہ زخم کریدیں گے نہیں, لیکن یہ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کیا قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم اس وقت آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں. سر آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. 65 میں آپ اسٹوڈنٹ تھے؟ بالکل, ینگ اسٹوڈنٹ اس میں بالکل. اور آنیسٹلی مجھے پتہ ہے کہ جب لڑائی ہوئی ہے اور اس وقت جو کنڈیشنز تھیں, آرمی کنٹونمنٹ کی ریجمنٹ اپنی صبح ٹریننگ کر رہی تھی, جب پتہ چلا انڈین اٹیک کر دیا, دے آل رش ٹو بارڈر ایریا میں, کیونکہ ہر ایک میں بارڈر ایریا کی آپریشنل کی ریہرسلس کی ہوتی ہیں, تو ویپن لے کے چلے گئے. اور انڈیا کا یہ ڈیزائن دیکھیں گے, دے ٹوک اٹ سو سلائٹلی, کہ ہم دوپہر صبح کا ناشتہ 10-11 بجے لاہور جمخانہ میں جا کے کریں گے. دیٹس واٹ دے پلاننگ. اور اس کے بعد جب پھر ان کو پتہ چلا کہ نہیں, انہوں نے کس قوم کو للکارا تھا, پریزیڈنٹ ایوب نے اس وقت کہا تھا کہ دشمن کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. اور اس وقت یقین کریں وہ جذبہ تھا جو یو کانٹ ایکسپلین. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے ایز 8-9 سال 10 سال کے بوائے کے طور پہ, کہ لوگ کہہ رہے تھے بس دنیا کی ہر چیز ہماری فوج پہ نشاور کر دیں اور انڈیا سے بدلہ لینا ہے. اگر ایک گاڑی شہر میں آتی تھی, یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, عورتیں اپنے گھر سے سارا سامان, رضائیاں, ریشنز, اور ان کے لیے جو چیز ہے, آپ کے ٹرانسسٹرز ہوتے چھوٹے اس وقت, وہ لا کے دے رہی ہیں کہ جا کے میڈم نور جہاں کے ترانے سنیں اور ان میں جلدہ بلبلہ آئے اور یہ اور اچھا لڑیں. ہر ٹرینچ کے اوپر میڈم نور جہاں کا ترانہ ہوتا تھا, اور وہ جوان سن رہا ہے اس کے اوپر, وہ اٹ واز ہارڈ فارمنگ. اور اس کے بعد جس طریقے سے میں نے, یہاں تک کہ آپ یقین کریں چبنڈا میں بھی, میں سیالکوٹ میں بریگیڈ میجر رہا ہوں, ابھی کچھ عرصہ پہلے تھا, تو وہاں وہ بتاتے ہیں لوگ جس طریقے سے لوگوں نے, فوجیوں نے ہمت سے مقابلہ کیا ہے. آنیسٹلی بم باندھ کے جو بات بتا رہے تھے کہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاتے تھے, اور سب سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی لڑائی ٹینکوں کی یہاں پر ہوئی تھی.
اور پھر یہاں تک تھا کہ جب جہاز آتے تھے انڈیا کے لاہور میں اوپر سے انڈینس، تو جو ڈاگ فائٹ ہوتی تھی لوگ چھتوں پہ جا کے تعلیم جا رہے ہوتے جب جہاز انڈیا کا گرتا تھا. اور پھر ایک دم مجھے یاد ہے کہ یہاں تو پتہ چلا کہ انڈیا کے فوج نے چھاتا بردار جو ہے نا اپنے وہ لاہور راوی کے برج پہ اتار دیے. تو نوجوان رات کو لالٹین لے کے ڈنڈے لے کے اور بھاگ پڑے کہ ان کو ہم ماریں گے، ان کو ہم ماریں گے. یہ اس قوم کو کیسے، اور یقین کریں پوری قوم اکٹھی. اور اس وقت میڈم نور جہاں کے تمام نغمے مجھے اچھی طرح یاد ہے، اتنے جوان اس سے ہوتے تھے. اور ڈاکٹرز نے، نرسز نے والنٹیئر کیا، ہمارے ڈاکٹر نرسز، نہیں جوان لڑکے ایمونیشن ایز اے سیکنڈ لائن فورس کے طور پہ وہ جا رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں ایمونیشن لے جانے کے لیے، وہ ہیلپ کر رہے ہیں. اور دیکھیں اس وقت تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، اب تو یہ نا کہ ایک خبر پھیل گئی اور اونلی ٹرانسسٹر، اس سے لوگ اتنا متحرک ہوئے اتنے تھے کہ آپ یقین کریں کہ لائن سڑکیں بھری ہوتی تھی، لوگ سن رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی کسی قسم کا نہیں. جہاز آ رہے ہیں پاکستانی. ایم عالم دنیا کی مثال ہے، 5 جہاز 1.5 منٹ میں گرائے. دنیا کی ایئر اکیڈمیز میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. اور یقین کریں میں آج آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد یہ جو ابھی مارکہ حق میں جس طریقے سے پاکستان کی مسلح افواج نے اتنی بڑی فوج کو ان کے گھٹنے ٹیکے ہیں 6 گھنٹے میں، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. بالکل. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو، بالکل، اس کے بعد ایئر فورس کو اور نیوی کو. جس طریقے سے فیلڈ مارشل نے پوری قوم کو اکٹھا کیا. انڈین تھاٹ کے بڑے پولرائز سوسائٹی ہے، بالکل. ابھی شاید نوجوان خلاف ہیں، وہ کریں گے نہیں، یہ نہیں پتا کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو دین دے آر آل یونائٹڈ لائک دس. یعنی جذبے سے جنگیں جیتی جاتی ہیں، بالکل صحیح بات ہے. اور پاکستان نے ہمیشہ ٹائم اینڈ اگین یہ ثابت کیا. دیکھیں لڑائی جو ہوتی ہے نا وہ ایز اے نیشن ہم کرتے ہیں، ایز اے قوم لڑتے ہیں. فوج اکیلی لڑائی نہیں کرتی کبھی بھی، پیچھے فوج کی عوام کی طاقت اور فوج. یہی فیلڈ مارشل نے کہا ہے ہمیشہ سے منی نے کہ عوام پاکستان کی طاقت کا سچ میں، عوام کی طاقت فوج کا سچ. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ یونائٹڈ رہیں. ابھی ایک موقع ملا ہے 65 کے بعد، میں نے پہلی دفعہ دیکھا قوم پوری اکٹھی تھی. اور جب یہ فتح 1 فتح 2 فائر ہو رہے تھے، یقین کریں پیچھے نوجوان کھڑے تالیاں بجا رہے تھے، سویلینز. تو دس از جذبہ جو کہ بیچ میں یہ تھا کہ یہ جنریشن تھی، اس نے دیکھا نہیں تھا وہ. لیکن اب دیکھ لیا نا، وہی بات ہے کہ اپرچونٹی ایک مل گئی اور قوم کو متحد ہونے کا ایک موقع مل گئی. اور ابھی اسی طرح فوج میں لوگوں نے پھر جانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ فوج کا جو امیج بلڈ ہوا ہے اس لڑائی کے بعد، یقین کریں کہ اس ریجن میں فوج ریجنل اسٹیبلائزر بن گئی ہے. بالکل ایسے. آپ مجھے بتائیے کلیم بھائی، یعنی وہ تھوڑی سی یادیں اپنی تازہ کریں کہ کیسے آپ کے بردر وہ بھائی گئے محاذ پر، انہیں بلایا گیا، پھر جب خبر آئی تو آپ کو کیسا لگا، اور اب ملک سے محبت کا جذبہ آپ کا کیا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کو پیغام آتا ہے کہ آ جائے جی محاذ پہ آپ کی ضرورت ہے، تو آپ کیا سوچیں گے ایک لمحے کو؟ ذرا وہ بتائیے. سوچیں گے. میں اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے گیا جب بس اسٹاپ پہ، تو میں نے بولا بھائی آپ کے پیر میں چوٹ لگی ہے، والد صاحب بھی تھے میرے ساتھ، تو آپ پوسٹنگ چینج کروا دیں. موچ آئی ہوئی تھی ان کے پیر میں. بھائی نے کہا کہ 9 مہینے جو ٹریننگ دیا ہے، اس بات کی قسم دی ہے کہ اس وطن کو اگر کبھی بھی ضرورت پڑے گی اور یہ جب بھی افسران کا حکم ہوگا ہم اس سے انکار نہیں کریں گے. میں نے بولا بھائی چلے گئے. خیر جی ہاں چلے گئے. پھر اس کے بعد اطلاع کیسے؟ چلے گئے سر. 2 مہینے وہ پوسٹ پہ تھے پہاڑی کے اوپر. پوسٹ سے 2 خط انہوں نے بھیجا. گھر پہ آیا خط، خیال رکھنا بھائی لوگوں کا خیال رکھنا، بیٹے کا خیال رکھنا. کبھی مشکل نہیں بتائی حالات کی کہ میں اتنے مشکل حالات میں ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ پریشانی ہے، کبھی اس کا اظہار نہیں کیا؟ بتایا سر اس نے کہ ہم لوگ 3 بجے جو ہے نا سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے، آکسیجن کم ہوتی ہے. 3 بجے ہم لوگ بڑی مشکل سے سوتے ہیں دن میں 3 بجے. فروری کا مہینہ تھا، کڑک سردی تھی. بھائی کو جب گولی لگی فوراً ہمیں میجر شہزاد ملیر MP آرمی ملٹری پولیس، انہوں نے فون کیا. 26 فروری کو ان کو گولی لگی. 28 فروری کو تابوت لے کر میجر شہزاد وغیرہ میرے بہنوئی صاحب، میرے والد کو بلایا تھا گھر پہ، بہنوئی صاحب نے پھر واپسی کر دیا کہ آپ جائیں، ہم آ رہے ہیں گھر پہ. بہنوئی صاحب لے کر آئے تابوت. تو شادی شدہ تھے؟ جی ہاں شادی شدہ. کتنے بچے تھے ان کے؟ ایک ہی بیٹا ہے ان کا. ایک بیٹا ہے. ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے تعلیم؟ وہ سر وہ بھی سگنل کور میں آرمی میں بھرتی ہوا.
اس کو میں ڈاکٹر بنانا سر چاہتا یہ دیکھیں کہ ایک انسان کا اگر لائف لاس ہوتا ہے کسی اور فیلڈ میں آپ دیکھ لیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ فیلڈ ٹھیک ہے کوئی اور فیلڈ کرتے ہیں. یہاں ایک عجیب ہی جذبہ ہے. ایکچولی میں آپ کو بتاؤں, یقین کریں کہ پاکستان آرمی میں سب سے بڑی جو کوالٹی ہے نا, کہ جو وہ شہیدوں کی فیملیز کو لک آفٹر کرتے ہیں, ان کو اندازہ ہوگا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. چیف آرمی اسٹاف کے ورڈز ہیں کہ ہمارے شہید ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, یہ ہماری طاقت ہے. کیونکہ دیکھیں یہ شہید جب ان کی فیملی کو لک آفٹر کیا جاتا ہے, جو ہمارے فوجی بارڈر پہ بیٹھے ہیں, ان کو یہ تسلی کل کو ہم شہید ہوں گے تو ہمیں ایسے لک آفٹر کیا جائے گا. اچھا اب ہم بڑھتے ہیں شہید محمد اکبر کے بھائی ہمارے ساتھ ہیں محمد نصیر صاحب. نصیر بھائی مجھے بتائیے گا کہ آپ کے بھائی وانا میں آپریشن ضرب عضب کے دوران جام شہادت انہوں نے نوش کیا, کیسے ہوا, کب انہیں کال آئی, کیسے کال آئی, آپ کہاں تھے, وہ کیا کر رہے تھے؟ میں اپنی ڈیوٹی پہ تھا, میں ایجوکیشن میں ڈیوٹی کرتا ہوں پیون کی. وہاں میں بیٹھا ہوا تھا, اسی طرح ڈیوٹی کر رہا تھا تو فون آیا کہ بھائی آپ کا بھائی زخمی ہو چکا ہے, اس کی طبیعت خراب ہے, آپ اس طرح کرو. میں نے سنا تو میں پریشان ہو گیا. میرے پاس میڈم میری تھی, رفیہ نام ہے ان کا, ان کو میں نے موبائل دیا. میں نے کہا آپ سنیں, کیوں میرے میں حوصلہ نہیں ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ بھائی حالات خراب ہیں بھائی کے, آپ سنیں. انہوں نے سنا, پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر مجھے انہوں نے کہا کہ ابھی اس کی طبیعت خراب ہے, آپ لوگ جاؤ گھر اور کسی بھائی کو وہاں بھیجو اس کے پاس پشاور کی طرف. تو میں تو نہیں جا سکا, چھوٹا بھائی میرا تھا مجھ سے, وسیر نام ہے اس کا, اس کو پھر میں نے کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. وہاں چھوٹا بھائی ایک اور تھا عمر, جو سیاچین میں تھا, اس کو بھی کال آئی, وہ بھی بیچارہ اس طرف سے نیچے آیا. پھر ایک سسٹر تھی گاؤں میں, اس کو بھی فون آیا, اس کو بھی فون کیا, وہ بھی آ گئی. پھر وہ اس کی باڈی کے ساتھ کراچی آئی تھی. اور یہ مجھے دکھائی, یہ ذرا کیمرہ بھی دیکھیں, تو ان کو اعزاز بھی دیا گیا ہے. تو یہ جناب یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں, آپ کرنل شیر خان شہید کا مجھے کچھ بتا رہے تھے, وہ تو کارگل کے مطلب 12 بینر ایک جو ہے جس کے 2 نشانے حاضر ہیں, کیپٹن کرنل شیر اور حوالدار لالک جان, یہ میں نے ریجیمنٹ کمانڈ کی ہوئی ہے. لیکن جب لڑائی ہوئی تو اس سے 2 سال پہلے میں چلا گیا تھا نئی اسائنمنٹ کارگل کی, آپ کارگل کی. تو اس میں کیپٹن کرنل شیر اتنا نڈر اور دلیر افسر تھا, یقین کریں کہ دلیری وہ ہوتی ہے جس کی دشمن تعریف کرے. وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے یہ آفیسر کس طریقے سے ہمارے لوگوں کو مار رہا تھا اور نہ ڈر رہا تھا. سامنے گولیاں چل رہی ہیں, ہی واز کمنگ اپ فارورڈ, اور آ کے مارتا تھا اور وہ ڈرتا نہیں تھا, نعرے لگاتا تھا. جب شہید ہوا اس کی باڈی انڈین نے رکھ لی, اینڈ دین اس کی باڈی کو انہوں نے بھیجا. اس کی پاکٹ میں ایک ان کے بریگیڈ کمانڈر نے چٹ لگا کے بھیجی کہ یہ کیپٹن جو ہے یہ ہی واز سچ اے